مسلمان ہیں اور ہمارا دین یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نعمت عطا فرمائے تو تمہیں تشکر کی عادت کو اپنانا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جو انسان نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ اس سے راضی ہو کر مزید نعمتیں اسے عطا فرماتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے، جو اس کے پاس پہلے نعمتیں ہیں نا، پھر وہ بھی پھر آہستہ آہستہ سلب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے رب نے، ہمارے دین نے ہمیں بتایا کہ جب اللہ نعمتیں دے تو اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ لیکن عمومی طور پر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری عادت میں یہ چیز شامل ہوتی جا رہی ہے کہ جو چیز ہمیں نہیں ملی نا، ہم اس کے طلبگار ہوتے ہیں، یا اللہ مجھے دے دینا، یا اللہ دے دینا۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں، اور نہ ہی ان پر ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ایسا کائنات کے اندر کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا کہ جسے اللہ تعالیٰ کی نعمت نہ ملی ہو۔ جب نعمتوں کی فراوانی ہے تو ہمیں چاہیے کہ شکر والی عادت اپنائیں۔ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرنا تمہارا کام ہے، نعمتوں میں اضافہ فرمانا میرا کام ہے۔ شکر کی عادت اپنائیں۔ اور اللہ رب العزت نے نعمت کبریٰ آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہمیں عطا فرمائی ہے، اس نعمت پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی نعمت ہے، کتنا اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے شکر ادا۔ بھائی نعمت کے اظہار میں خوشی تو منانی چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ماحول یہ ہوتا ہے نعمت مل جائے تو ہم نافرمانی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے بیٹا دیا ہے یا بیٹے کی شادی ہے یا گھر دیا ہے تو ہم کہتے ہیں لے آؤ ٹول والا آ کے ٹول بجائے۔ یار یہ تو ناشکری کر رہے ہو اور تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ جب نعمت ملے تو ہونا یہ چاہیے کہ شکر ادا کیا جائے اور اس کی عبادت پہلے سے زیادہ کی جائے۔ اس نے احسان فرمایا ہے ہم پر، اور پھر محبوب جیسی نعمت دی ہے تو ہم نے کس طرح خوشی منانی ہے، کس طرح اس نعمت کا اظہار کرنا ہے۔ عمومی طور پر جیسے ہوتا ہے کہ ہم لائٹنگ کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، سجاوٹ کر لی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کیا ہم نے یہیں تک محدود رہنا ہے؟ جھنڈیوں تک ہی محدود رہ گئے، لائٹنگ تک ہی محدود رہ گئے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہم نے۔ ان سارے کاموں کے اندر پہلے تو ذوق شوق پیدا کریں۔ لائٹنگ لگا رہے ہیں تو اس نیت کے ساتھ یار میں محبوب کی آمد کے سلسلے میں لائٹنگ کر رہا ہوں۔ محفل میں دریاں بچھا رہے ہیں تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں، اپنی قسمت پر ناز کریں، یار میں میلاد نبی کے اندر خدمت کی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے کہ آپ میلاد نبی کے سلسلہ میں جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں۔ اس کام میں آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ مدینے والے کے میلاد میں میں خدمت کر رہا ہوں۔ ذوق پیدا کر لیں، اپنے اندر شوق پیدا کریں۔ ہمارے ہاں نا ذوق اور شوق ختم ہوتا جا رہا ہے، لائٹنگ لگا لو، بس جھنڈیاں لگا لو، سجاوٹ کر لو۔ ایسا نہیں، ذوق پیدا کرنا ہے، شوق پیدا کرنا ہے اس کے اندر۔ اور یہاں ایک بات رک کر عرض کروں، بزرگوں کی بارگاہ میں بالخصوص عرض ہے کہ جب بچے گلیوں کو سجا رہے ہوتے ہیں نا، سجاوٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں ڈانٹا نہ جائے۔ عموماً ہمارے بزرگ پتہ کیا کہتے ہیں، نماز پڑھتا نہیں تے جھنڈیاں لاندا پھردا ہے، مسیتے کدی وڑیا نہیں تے گلی سجاندا پھردا ہے۔ بھائی نیکی کو نیکی کے مقابلے میں نہ لے کر آئے۔ ٹھیک ہے نماز فرض ہے،
اس کا کوئی بھی انکار کرنے والا نہیں ہے، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا تو کیا وہ اللہ کا نام نہیں لے سکتا؟ جو نماز نہیں پڑھتا کیا وہ اللہ کے رسول کی نعت نہیں پڑھ سکتا، درود و سلام نہیں پڑھ سکتا؟ کیا یہ نیکی کا کام نہیں کر سکتا؟ ڈانٹنا نہیں ہے، پیار کے ساتھ سمجھانا ہے۔ جب وہ جھنڈیاں لگا رہا ہے نا، بڑی محبت کے ساتھ اسے قریب بلائے، کہے بیٹا جس نبی کے میلاد میں تو جھنڈیاں لگا رہا ہے نا، ان کی خوشی حاصل کرنے کے لیے وہ نبی نماز پڑھنے سے بھی بڑا خوش ہوتے ہیں، نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ انداز اپنائیں گے نا تو بچہ نماز کے قریب بھی آئے گا۔ ڈانٹ والا انداز ہوگا تو وہ جھنڈیاں بھی نہیں لگائے گا۔ آپ نے گویا ایک نیکی کے کام سے روک دیا، تو ڈانٹنا نہیں، محبت کے ساتھ سمجھانا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میلاد کو رسم نہ بنائیے گا، اس میں ذوق شوق نہیں ختم ہونے دینا، ذوق کو سلامت رکھنا ہے، اور کوشش کریں ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق میلاد کا پروگرام اپنے گھر میں ضرور رکھے۔ ضروری نہیں ہے بھائی اس کے لیے دیگے شگے چڑھی ہوں تو تب بھی میلاد ہوتا ہے، برانڈڈ نعت خان آئیں گے تو تب بھی میلاد ہے، کسی بڑے عالم دین کو بلایا جائے گا تو تب ہی میلاد جو ہے وہ قبول ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں ذوق شوق کو دیکھا جاتا ہے، یہاں محبت کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ حسب حیثیت، یا نہیں ہے حیثیت تو کم از کم جو گھر میں کھانا پکتا ہے وہ کھانا ہی رکھ کر سامنے مدینے والے کی نعت پڑھیں، خود پڑھ سکتے ہیں پڑھیں یار۔ میں تو ویسے یہ برانڈڈ ماحول کے خلاف ہوں، سارا ذوق شوق ہی ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارے ہاں۔ برانڈڈ ماحول نہیں، گھر میں اپنے ہی بچے سے کہیں یار تو نعت تو سنانا، اللہ اکبر، وہ کتنا سونا ماحول ہو، بیٹا نعت سنا رہا ہے اور باپ محبت کے ساتھ آنکھیں بند کر کے جب نعت سنے اور سنتے سنتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو یقین مانے وہ ساری زندگی میں یہ بات نہیں سمجھ سکا جو آپ نے ایک لمحے میں سمجھا دی۔ اسے سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے لیے سب کچھ ہی سرکار کی ذات ہے، آپ نے ایک منٹ میں سمجھا دیا عقیدت کے ساتھ۔ بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب میں لکھا ہے، ان کے والد گرامی ہیں شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے کمال کے عالم دین۔ آپ فرماتے ہیں کہ والد گرامی کی یہ عادت تھی کہ ہر سال بڑے ذوق شوق کے ساتھ میلاد کروایا کرتے تھے، بہترین کھانا پکوانا، علماء کی خدمت کرنا بڑا معمول تھا۔ لیکن ایک سال کچھ ایسا ہوا، حالات نے ایسا پاسا پلٹا جناب کہ میلاد کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے ان کے پاس، چند روپے تھے۔ آپ نے کیا کیا، ان چند روپیوں کے بنے ہوئے چنے دیے، کوئی کچھ نہیں، انہیں اپنی چادر میں ڈالا اور گلی کے اندر جو بچے کھیل رہے تھے کہا آجو یار میلاد والے نبی کا لنگر لیتے جاؤ، لنگر میلاد والے نبی کا، لنگر میلاد والے نبی کا۔ بچے لے کر چلے گئے، کھایا، لیکن دل رنجیدہ تھا۔ ہر مرتبہ یار بڑا اچھا پروگرام کرواتا ہوں، اس مرتبہ کوئی حالات ٹھیک نہیں ہوئے یار، ہر مرتبہ دیگیں چڑھتی ہیں، بڑا کمال کا عالی شان پروگرام ہوتا ہے، آج کیا عبد الرحیم صرف چنے ہی میلاد پر بانٹے یار۔ کہتا ہے اسی رنجیدگی کے عالم میں سویا میں ہندوستان میں تھا، ایسا لگا کہ خواب میں ہی مدینہ المنورہ جا کر سرکار کے قدموں میں حاضر ہوں۔ میں نے دیکھا کہ سرکار کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے ہیں، اللہ اکبر، طرح طرح کے کھانے۔ میں نے ساتھ والے سے کہا یار یہ کیا ہے؟ کہا آج کیا تاریخ ہے؟ کہا 12 ربیع الاول۔ تو کہا جنہوں نے میلاد کروایا ہے وہ سارے کے سارے کھانے حضور کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، یا آپ کے غلاموں نے میلاد کروایا ہے حضور؟ کہتے میں بھی اپنے چنے تلاش کرنے لگ گیا کہ کہاں ہے یار میرے چنے؟ مدینے والا تو سب جانتا ہے۔ کہتے مدینے والے نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمانے لگے عبد الرحیم کیا تلاش کر رہے ہو؟ عرض کی حضور وہ چنے
میں نے بھی میلاد کے اندر بانٹے تھے، حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ سرکار نے مسکرا کر فرمایا یہاں حالات نہیں دیکھے جاتے، یہاں دلوں کا ذوق اور شوق دیکھا جاتا ہے۔ سب کے کھانے سامنے ہیں اور تمہارے چنے میری جولی میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذوق پیدا کر لیں، بس شوق پیدا کریں اس عمل کے اندر عقیدت کے ساتھ۔ میں نے بتایا نا، آپ دری بھی بچھا رہے ہیں تو بڑی عقیدت، پانی والا جگ لے کر آ رہے ہیں اس کے اندر بھی عقیدت اور محبت کا اظہار، کھانا لا کر رکھ رہے ہیں اس میں بھی محبت کا انداز جھلک رہا ہو، دلی کیفیت ہے یہ عقیدت نا، ذوق شوق یہ دلی کیفیت ہے، دل میں ہی خوش ہو رہے ہیں یار واہ کیا بات ہے، میں مدینے والے کے نام پر جو ہے آج لنگر لے کر جا رہا ہوں، مدینے والے کے جو ہے وہ غلام ان کی خدمت کر رہا ہوں۔ رنجیدہ مت ہوں یار وہ فلاں بڑی محفل کراتا ہے، ہاں شوق ہونا چاہیے کہ میں سرکار کے نام پر بڑی بڑی محافل کرواؤں، علماء کے بیانات کرواؤں۔ بلکہ مجھے مزید ایک روایت یاد آئی، غالباً بصرہ شہر کا جو امیر تھا نا، اس نے اپنے گھر میں محفل میلاد کا پروگرام رکھا۔ ایک غریب بڑھیا کو پتہ چلا کہ آج امیر شہر نے میلاد کا پروگرام رکھا ہے، تو اس نے ایک ساتھ چھوٹی سی بچی کو لیا، کہا بیٹا چلو آؤ نا، ہم بھی میلاد میں میلاد والے نبی کی عزت عظمت اور شان سننے جاتے ہیں۔ چھوٹی سی بچی اور بڑھیا غریب مائی آ گئی، تو جو پہرے دار تھا کہا ماں یہاں غریبوں کا کوئی کام نہیں، یہاں ٹھاٹ باٹ اور امیر لوگ ان کے لیے جو ہے پرتکلف کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اماں کہنے لگی بیٹا مدینے والا تو آیا ہی غریبوں کو عزت دینے کے لیے ہے، اور تم کس مدینے والے کا میلاد کر رہے ہو کہ غریب کو میلاد میں جانے ہی نہیں دے رہے؟ اماں میں کیا کروں، میں تو خود ایک غریب آدمی ہوں، میں تو یہاں پہرے دار ہوں، پیچھے سے آرڈر ہے، غریبوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم بھی محفل کراتے ہیں نا، ہماری لسٹ میں بھی جو مالدار آدمی ہیں، بہترین تاجر آدمی ہیں، دکاندار ہیں، ہم انہیں کو فون کر رہے ہیں آج میلاد رکھیے ذرا تسی تشریف لے آؤ گے تھے ساڑی خوش قسمتی ہوئے گی۔ غریب بندے کو فون کر کے کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہمارے پروگرام بھی کچھ اسی طرح کے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار بڑے تعلقات ہونے چاہیے، اوکھے ویلے کام آ جاتا تعلق۔ غریب آدمی سے تعلق کیا، اس نے تو پیسے ہی مانگنے ہیں، اس نے تو اپنی مجبوریاں سنانی ہے، نہیں۔ بہرحال وہ بڑھیا ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ واپس گھر آئی، چھوٹی سی بچی سے کہنے لگی بیٹا تو میرے پاس بیٹھ نہیں جاتی، میں میلاد کی نیت سے گئی تھی، انہوں نے تو جانے نہیں دیا، بہرحال میں نعت سناتی ہوں تو سنتی جا، بیٹھ کر دونوں محبوب کا میلاد ہی منانا ہے نا، تو ہم میلاد منا لیتے ہیں، اور جو کھانا گھر میں تیار ہے وہ کھا کر اگر بچا تو بانٹ بھی دیں گے۔ بیٹا کہا ٹھیک ہے اماں تو سنا۔ اماں سنتی رہی، اماں سناتی رہی، بچی سنتی رہی، رات ہوئی، اماں سو گئی، صبح اٹھی دروازہ کھولا تو دیکھ کر حیران کہ دروازے کے باہر جو ہے وقت کے غوث کتب ابدال، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے قد آور نامور علماء، بڑے بڑے امام جبے کبے پہننے والے دروازے کے سامنے لائن بنا کر ہاتھ باندھ کر اماں کے دروازے کی چوکھٹ کو بوسہ دے رہے ہیں۔ اماں بڑی پریشان کہ ہو کیا گیا ہے، بھائی نکلی، پوچھا خیر تو ہے، یہ سارے شہر کے بڑے بڑے علماء اور میرے دروازے کی دہلیز کو بوسہ، کیا بات ہے؟ کہا اماں تجھے نہیں خبر؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ کہا رات تو میلاد کروایا ہے یہاں؟ کہا ہاں۔ کہا بس پھر مدینے والا تیرا میلاد سننے آیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ بس محبت ہونی چاہیے یار، ذوق ہونا چاہیے، جب یہ سلامت ہوتا ہے نا تو پھر اللہ کے رسول بھی کرم فرما دیتے ہیں۔ اور کوشش کریں جو گھر میں ہی آپ نے پروگرام ارینج کیا ہے، ترتیب دیا ہے،
اس میں بچوں کو سرکار کی سیرت سمجھائیں، سرکار نے زندگی کیسے گزاری ہے، مدینے والے کو کھانے میں کیا پسند تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لباس میں کیا پسند تھا، ناپسندیدہ کام کون سے تھے۔ یقین مانے ہمارے نوجوان کو کرکٹ کی ٹیم کے 12 کیا 14 کھلاڑیوں کے نام آ رہے ہوتے ہیں، اسی نوجوان کو بٹھا کر یہ کہہ دیں کہ مدینے والے کے 1,24,000 صحابہ میں سے 12 صحابہ کے نام سنا دو، اس کی لائٹ چلی جاتی ہے۔ جی مجھے تو نہیں پتا اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو عشق رسول سمجھایا ہی نہیں ہے، سیرت بتائی نہیں ہے، اور پھر کوشش کرے 12ویں والے دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جلوس بھی نکالے۔ اور یہ یاد رکھیں، جلوس جو نکالنے ہیں نا، اس کے لیے مسلمانوں کو پریشان نہیں کرنا، آپ نے راستے بند نہیں کرنے، تکلیف نہیں دینی کسی مسلمان کو۔ مدینے والے آسانیاں پیدا کرنے تشریف لائے ہیں، نہ کہ تنگیاں، تنگی نہیں، آسانی۔ تو جلوس نکالنا ہے نا، انداز کیا ہونا چاہیے یار، اللہ اکبر، جلوس کے اندر جو ہے وہ نگاہیں نیچی ہونی چاہیے، لب پر درود و سلام ہونا چاہیے، آپ اپنی ہی آواز میں نعت جو ہے وہ اپنے آپ کو سنا رہے ہوں، نعت خواں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں یار، عقیدت والا۔ ہم جلوس میں جاتے ہیں، اپنی نگاہوں کو آوارہ چھوڑ دیتے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، یہ ایسے نہیں، جلوس کا کوئی ادب بھی ہے، کوئی احترام بھی ہے۔ آپ آئے کس کے جلوس میں ہیں، دیکھیے تو صحیح مدینے والے کا جلوس۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی، آپ نگاہیں ویسے ہی نیچی رکھا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بیان کرتی ہیں نا، سرکار عموماً نگاہیں نیچی رکھتے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اجالے اور تاریکی دونوں صورتوں میں سرکار کو دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، سرکار جیسے روشنی میں دیکھتے تھے ایسے ہی تاریکی کے اندر بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ اور میرے امام نے یہاں کیا لکھا، فرمایا نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ سرکار نگاہیں نیچی رکھتے تھے، جلوس میں بھی نگاہیں نیچی ہونی چاہیے، پر وقار انداز سے چلنا چاہیے، ادم نہیں مچانی چاہیے، مذاق نہیں کرنا، یار مدینے والے کے جلوس میں آئے ہیں، کوشش کریں باوضو ہونا چاہیے۔ ایک بات عرض کروں، ناراض تو نہیں ہوں گے، مجھے لگتا ہے جڑے نہیں بولے گا ناراض ہو ہی جانا، اجے بھی نہیں کوئی بولے۔ کوشش کریں 12 ربیع الاول کو امامہ شریف پہن کر، سنت کے مطابق لباس پہن کر مدینے والے کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں نا یار، وہ یورپ کنٹری والے، امریکہ والے، ایک دن آتا ہے ان کو ہے بولین، وہ کدو جو ہے سر پر ڈالتے ہیں، بڑا کدو، بھائی سبزی ہے نا، سبزی سر پر ڈالنا یہ کیا حماقتوں والا کام ہے، کیا جاہلوں والا کام ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمیں کرنے میں فخر محسوس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، مدینے والے کا غلام ہو کر، مدینے والے کا کلمہ پڑھنے والا ہو کر، نبی کا لباس پہنتے ہوئے شرم تو نہیں بلکہ فخر محسوس ہونا چاہیے نا یار۔ امت مسلمہ کی طرف سے غیر مسلم کو یہ پیغام جائے، میرے نبی کے ساتھ میرا رشتہ آج بھی مضبوط ہے۔ ٹھیک ہے عمل کے اندر کمزوری ہے، لیکن عشق رسول میں کمزوری نہیں آنے دے رہا۔ کوشش کیجئے گا خود بھی سنت کے مطابق لباس پہنے، بچوں کو بھی سنت کے مطابق جو ہے وہ لباس پہنائیں، خلاف شریعت کوئی کام نہ کرے۔
ڈول نہیں ہونا چاہیے، ناچ نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا کام جس سے شریعت منع کر رہی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے جلوس کے اندر۔ جو لوگ کرتے ہیں نا وہ اہل سنت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اہل سنت کا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اہل سنت کا مطلب کیا ہے کہ محبوب کی اداؤں کو اپنانے کا نام اہل سنت ہے، کیونکہ یہ سنی ہے اور سنت کو اپنانے والے ہیں۔ خلاف سنت تو کام ہی نہیں کرنے والے ہم یار۔ اللہ اکبر۔ جلوس میں پھر کھانے پینے کی بے حرمتی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، لنگر بنایا ہے، وہ ایسے پھینک رہے ہوتے ہیں، خیال تو کرے یہ لنگر کس کے نام پر بٹ رہا ہے؟ مدینے والے کے نام پر بٹ رہا ہے، سرکار کے میلاد کے نام پر بٹ رہا ہے، اور ہم اس کو پھینک کر اس کی بے حرمتی کریں۔ چاول کا ذرہ دانہ دانہ جو ہے اس کی عزت ہونی چاہیے، روٹی کے لقمے کا احترام ہونا چاہیے۔ مدینے والے نے فرمایا ہے روٹی کی عزت کرو، اس کی بے حرمتی نہ کرو یار۔ کیونکہ 12 ربیع الاول کو کھانا ذرا وافر مقدار میں ہوتا ہے، تو عمومی طور پر پھر وہ نا ادب والا ذہن نہیں ہوتا، کھانے کو ضائع نہیں کرنا۔ صرف 12 ربیع الاول ہی کہ یہ نہیں کہہ رہا میں، شادی ہے، کوئی محفل ہے، کوئی ایونٹ ہے، یار کھانے کو ضائع نہ کریں، مدینے والے کا پیغام ہے، میلاد والے نبی نے فرمایا ہے۔ لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کہ شادی پر گئے ہیں نا، تو ایک بندے نے 2 بوٹیاں کھانی ہیں تو وہ 10 ڈال کر لے آتا ہے۔ بھائی 10 کیوں ڈالی؟ کوئی یار ہو سکتا ہے بعد ختم نہ ہو جائے، ہرس ہے نا۔ ابھی 2 بوٹیاں کھائی تھی تو اللہ خیر کرے وہ کلفے والا بھائی کلفہ لے آتا ہے، یہ منہ میں لقمہ ہوتا ہے، اور جناب پلیٹ اٹھا کر کلفے کی طرف بھاگ جاتا ہے، اور اللہ خیر کرے پوری پرات ایک ہی پلیٹ میں ڈال کر لے آتا ہے۔ بڑا ماہر ہے یار، پوری برات وہی نہ بڑا یار بات کی تو ختم ہی نہ ہو جائے۔ یہ ذہن، یہ ہرس ہے، طمع اور لالچ ہمارے دل کے اندر آ گئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے نا کھانا بڑا ضائع ہوتا ہے۔ بھائی جتنا تیرے مقدر میں لکھا ہے تو کھا کر جائے گا، مقدر سے زیادہ تو ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا۔ کھانے کا احترام کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیر صاحب ہے نا، صوفی درویش آدمی، بزرگ آدمی ہیں، بات آگے بڑھ کر کرتے ہیں، فرماتے ہیں یار کھانے کا لنگر تو سب ہی کھاتے ہیں، کھانے کے ساتھ ساتھ میلاد والے نبی کی سیرت پر جو کتابیں لکھی ہیں نا، جو رسالے لکھے گئے ہیں، ان کا بھی لنگر کیا کرو، تاکہ کھانا بھی کھائیں اور میلاد والے نبی کی سیرت پڑھ کر اس کے اوپر عمل بھی کرنا شروع کر دیں۔ یہ ہے بڑے لوگوں کی بات۔ ہم کھانے کے تو شدائی ہیں، لیکن سرکار کی تعلیم، اچھا کتاب لینی پڑھنی، اس میں ذرا ہم سست ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 12 ربیع الاول ہی کے ساتھ ہی یہ مخصوص نہیں ہے، لیکن بالخصوص 12 ربیع الاول کو غریبوں کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے۔ جو معاشرے میں پسے ہوئے لوگ تھے نا، مدینے والے نے آ کر انہیں عزت عطا فرمائی تھی۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں غلام تھا، غلام، اور غلام کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی وقت نہیں تھی، گلے میں رسیاں ڈال کر جانوروں کی طرح منڈی لگتی تھی غلاموں کی، وہاں جا کر بیچا جاتا تھا، کوئی سلام نہیں لیتا تھا، کوئی سیدھے منہ ہم سے کلام نہیں کرتا تھا، لیکن قربان جاؤں مدینے والے کی غلامیت کی نا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے عزت عطا فرمائی کہ فتح مکہ پر سارے کے سارے سردار عزت دار نیچے تھے، اور بلال کعبہ کے اوپر چڑھ کر اذان دے رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول غریبوں کو عزت دینے آئے ہیں، پسے ہوئے لوگوں کے جو ہے وہ ہاتھ ملانے آئے ہیں، غریبوں کو عزت دینی ہے۔ بلکہ مجھے روایت یاد آئی، صحیح روایت میں ہے یہ کہ مدینہ المنورہ زاد اللہ شرف و تعظیما منا، مسجد نبوی کی صفائی کے لیے ایک بڑھیا عورت، بڑی کمزور سی، مدینے کی بھی نہیں تھی، وہ ساتھ مدینے کے گاؤں تھا، اس گاؤں سے آ کر نا بڑی محبت کے ساتھ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔
آ کر مسجد کی جوتیوں والی جگہ کی صفائی کرنا، صفوں کو سیدھا کرنا، بڑی محبت کا، بہت بوڑھی عورت تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا یار یہ بڑی محبت کے ساتھ مسجد کی صفائی کرتی ہے، رہ اس بی بی کے تھوڑے دن گئے ہیں، جب اس کا انتقال ہونا تو مجھے بتانا، میں خود اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ غریب کی نماز جنازہ پڑھانا اور پڑھنا دونوں ذرا مشکل ترین کام ہے۔ امیر کے جنازے میں تو جناب آپ دیکھیں گے تو صفیں نہیں گنی جا رہی ہوتی، اور غریب آدمی کے جنازے میں 2 سے 3 صفیں بڑی مشکل سے ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں تعلق نہیں نا، یہاں فائدہ کوئی نہیں بظاہر دنیا کے اعتبار سے، اور امیر آدمی فوت ہو جائے تو پتہ ہے یار بیٹے ہیں ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ لیکن قربان جاؤں مدینے والے کی محبت پر، مدینے والے نے ہمیشہ غریبوں کا ہی ساتھ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ چند دن گزرے تو باقی اس بی بی کا انتقال ہو گیا، رات کا وقت تھا، صحابہ نے سوچا یار سرکار ماہوے آرام ہوں گے، دن کی تھکاوٹ ہے، ہم خود ہی جنازہ پڑھ کر اس بڑھیا کی تدفین کر دیتے۔ تدفین کر دی، 1 آدھ دن گزرا تو سرکار نے فرمایا وہ بڑھیا نہیں آ رہی۔ عرض کی حضور ان کا تو انتقال ہو گیا۔ فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عرض کی آپ ماہوے آرام تھے، آرام فرما رہے تھے تو سارا دن کی تھکاوٹ تھی۔ سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں، اب مجھے اس کی قبر پر لے چلو تاکہ لوگوں کو بتاؤں مدینے والا غریبوں کو عزت دینے آیا ہے۔ سرکار نے قبر پر جا کر اس کی نماز جنازہ دوبارہ ادا فرمائی۔ میرے پیر صاحب فرماتے ہیں یار میلاد کا موسم ہے نا، جس سے ہو سکے وہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دے۔ خوشی نہیں ہوئی آپ کو؟ غریب ہی خوش نہیں ہونے تو کنہاں نے خوش ہونا یار؟ ہم غریب لوگ عموماً یہاں درمیانہ طبقہ بیٹھا ہے، غریب بندہ بھی اپنے حق میں جو بات ہو رہی ہے اس پر بھی سن کے خوش نہیں ہوتے۔ کیا فرمایا کہ ہو سکے جس سے ممکن ہے، جس کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے، وہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرائے، اور فرمایا جس سے ہو سکے کوئی سید زادہ غریب ہو، ماڑا ہے سید زادہ، تو اس کے گھر میں راشن ڈلوا دے۔ ادھر یہ راشن ڈلوائے گا، سرکار کی آل اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، ادھر اللہ کے رسول اس سے خوش ہو جائیں گے۔ کیا انداز ہے یار! اور میلاد کے نام پر جو دعوت کرنی ہے نا، بالخصوص اس میں محلے کے رشتہ داروں میں جو غریب ہے نا انہیں پہلے دعوت دے۔ بھائی غریبوں کو عزت دینے کا نام میلاد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یار وہ فلاں چودھری، ایم پی اے، ایم این اے، وہ فلاں تاجر، وہ فلاں مالدار۔ سرکار نے ایسی دعوت کی مذمت فرمائی ہے جس میں صرف عمرا، امیر لوگ بلائے جائیں، غریب کو کھانے کے لیے نہ بلایا جائے۔ اب مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ میں کیسی دعوت کرتا ہوں، اور آگے تھوڑا بڑھائیں اس بات کو، تو ظاہر ہے پرچم تو لگانے ہیں ہم نے، جھنڈے تو لگانے ہیں، تو کوشش کریں ان جھنڈوں کا بھی احترام کریں۔ جو جھنڈے لگانے ہیں نا، جھنڈے کا بھی احترام، کیونکہ اس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی ہے یار، اور اپنا یہ عقیدہ ہے جس چیز کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے ہم نے اس کا احترام کرنا ہے، ہم نے اسے عقیدت کی نگاہوں پر دیکھنا ہے۔ کوشش کریں گھروں پر جھنڈے لگائیں گے۔ لوگ سیاسی پارٹیوں کے جھنڈے لگا لیتے ہیں اور سیاسی پارٹیوں کے نعرے مارتے ہیں، اور پھر 6 ماہ بعد کہتے ہیں نہیں یار بندہ ٹھیک نہیں نکلیا، میں تو کچھ اور سمجھا سی۔ 6 ماہ بعد میں کہتا ہوں جو کہتے ہیں نا ٹھیک نہیں نکلا، وہ آ جائیں ہمارے ساتھ، قیامت آ جائے گی، لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جس کا نعرہ لگایا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کا نعرہ لگانے والا کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اللہ نعرہ لگانے والے کو بھی عزت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ بڑی شان۔ تو کوشش کرے ماہ ربیع الاول میں نا ایک جھنڈا لگا دیں سرکار کی محبت میں یار، لگانا چھت پر ہے،
جب ماہ ربیع الاول کا اختتام ہونا، اسے اتار کر بڑی ہی عزت کے ساتھ گھر میں رکھ لیں. ایسا نہ ہو کہ وہ سارا سال لگا رہے، بارش، گرد، اور وہ شہید ہو جائے. یہ جھنڈے کی بے حرمتی نہیں ہم نے کرنی. اس کی نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. ہاں، گھر کے اندر آپ کمرے میں جھنڈا لگائیں، سارا سال ہی لگا رہے، تاکہ بار بار یاد آتا رہے میں میلاد والے نبی کا امتی ہوں، میں نے میلاد والے نبی کی تعلیم پر عمل کرنا ہے. جھنڈا اس نیت سے لگانا ہے. اور پھر رشتوں میں احساس بیدار کر دے. 12ویں تاریخ آنے سے پہلے ہی کوئی آپ کا رشتہ دار آپ سے ناراض ہے نا، آپ سمجھتے ہیں یار اس نے غلط کیا، میں ٹھیک ہوں، کوئی بات نہیں، چلے جائیں اس کے پاس، سینے سے سینہ لگا کر کہیں یار کوئی بات نہیں، میلاد والے نبی کا میلاد آنے والا ہے، میں تمہیں راضی کرنے آیا، میرے نبی کی تعلیم ہے. احساس بیدار کرے. اس پر تو باقاعدہ مزید جو ہے وہ بات عرض کر سکتا ہوں، لیکن کیونکہ اب وقت اختتام کی طرف ہے، کوشش کریں میلاد کو اسی انداز سے منائیں. راستے بھی تنگ نہ کریں، لوگوں کو پریشانی کے اندر بھی مبتلا نہ کریں. عقیدت، ذوق، شوق، جو بھی کام کرنا ہے، یہ ایک بات یاد رکھیں، جو کام میلاد میں کرنا ہے اس میں ذوق، شوق، محبت اور عقیدت جو ہے اس کے ساتھ یہ کام کریں. الحمدللہ ہماری مسجد میں بھی روزانہ کی بنیاد پر فجر کی نماز کے ساتھ سیرت رسول عربی کانفرنس جو ہے الحمدللہ روزانہ ہوتی ہے. تقریباً آدھا پونا گھنٹہ سرکار کی سیرت شروع سے بیان ہو رہی ہے. بچپن، ابھی الحمدللہ آج ہم جو ہے تقریباً جب سرکار کی 41 سال کی عمر ہوئی وہاں تک پہنچے ہیں. مختصر ظاہرہ بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ناشتہ بھی کروایا جاتا ہے. اگر آپ سے ممکن ہو تو یہاں فجر میں جو ہے وہ تشریف لائے، تاکہ سرکار کی سیرت سن کر اپنے دل کو جو ہے وہ ہم معطر اور محبت کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. آمین.